قوم ہم نے نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا۔ آپ نے دوبارہ سہ اور پھر چوتھی بار بھی ان سے یہی بات کہی تاکہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے، وہ بھانپ لیں، لیکن وہ تو فرشتے تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ آخر لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے، انہیں بٹھایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور قوم کے ساتھ تھی۔ وہ باہر گئی اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہروں والے نوجوان دیکھے ہیں کہ زمین پر آج تک ان جیسے کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے اور وہ اس سے پہلے فحاشی کے عادی بن چکے تھے۔ ایک جگہ الفاظ ہیں، شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ وہ اس حد تک فاسق اور فاجر بن چکے تھے کہ خوش ہوتے ہوئے وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکیں۔ یہ گھر کے سامنے پہنچ گئے تو لوط علیہ السلام انہیں روکنے کے لیے گھر سے نکلے۔ ان سے فرمایا، اے میری قوم، تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں۔ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کی بیویاں قوم کی مائیں اور قوم کی عورتیں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں آتا ہے۔ کہنے لگے، اے میری قوم، میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن مجید میں آتا ہے، کہنے لگے، لوط، تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ لوط کہنے لگے، کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف ان کی اپنی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط پر رحمت فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لیتے تھے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجا وہ کسی اونچے خاندان اور قبیلے کا چشم و چراغ ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا تھا۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے جہان والوں کے بارے میں منع نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے آپ کو تبلیغ وغیرہ سے بھی روک دیا تھا۔